دیکھ پہنے پھوپھی جان اجازت دے دیو. سیدہ زینب دیاں آہیں نکل گئیاں, بے ہوش ہو گئیاں. امام علی مقام نے فرمایا اے میرا جوان علی اکبر اپنی پھوپھی دے منہ دے نال منہ لا دے, تیری سانس دی خوشبو تیری پھوپھی دے سانس نال ملے گی, تیری پھوپھی ہوش وچ آ جائے گی. جدوں اے عمل کیتا گیا سیدہ زینب ثانیہ زہرا ہوش وچ آئیاں, بیٹے نو سینے لا لیا, فرمایا جاوے علی اکبر میں تینوں نانے مصطفیٰ واسطے قربان کرن دی اجازت دینی آ, دین اسلام تے خون دین دی اجازت دینی آ. آپ نے خود تیار کیتا علی اکبر نو اور دولہ بنایا, میدان کربلا دا دولہ بنایا علی اکبر نو, اور شہربانوں نو فرمایا آنی شہربانوں آ کے ویکھ میرا علی اکبر کنا سونا لگدا ہے پیا. جوان علی اکبر سونا کیوں نہ ہووے جدی شکل مصطفیٰ نال مل دی ہے. ہم شکل مصطفیٰ ہے, شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے امام نے تیاری کروائی, پھر ساریاں نو ملے, سیدہ ام کلثوم نو ملے, حضرت شہربانو نو ملے, اپنی پھوپھی نو آخری سلام علی اکبر کر دینے پہ ایک خیمے وچ گئے جتھے بیمار زین العابدین علی اکبر دا ویر آرام کردہ پیا. پہ پرا دے کول گئے, پرا اٹھن لگا, بخار تیز ہے, جسم کمزور ہے, سید تنا دناں دا پیاسا آرام کردہ پیا. اٹھن لگے زمین تے گر گئے. علی اکبر فرمایا میرے ویر تسی نہ اٹھو, میں تواڈے نال لیٹ جانا وا. دوویں ویر آپس وچ جفی پا کے آخری سلام کر لینے آ, پھر قیامت تک جدائیاں ہو جان گیاں. حضرت امام علی اکبر لیٹ گئے نے, دوویں بھائی پیار کر دینے پہ. حضرت زین العابدین فرماندے نے ویرانو ویران دے بڑے مان ہوندے نے, ویر ویران دیاں باواں ہوندیاں نے. تسی اس میدان وچ جا رہے ہو جتھوں تساں واپس نہیں آونا, پر تانوں میں روک بھی نہیں سکدا. جاؤ آخری باری پیار کر لئیے سینے دے نال. امام علی اکبر سینہ لایا, آخری پیار کیتا ہے, آخری سلام کیتا ہے, پھر قیامت تک واسطے جدا ہون واسطے میرے امام سواری تے سوار ہون لگے. ایک خیمے وچوں ننی ننی رون دی آواز آئی, میرے امام اس خیمے وچ گئے. اے خیمہ ننی سکینہ دا خیمہ ہے. میرے امام اندر گئے, عرض کر دیا نے ویرا قیامت تک جدائی پان والے ہو, پر مینوں ملے کیوں نہیں. فرمایا نہیں پہن مینوں معاف کر دیں. ننی سکینہ علی اکبر دے گلے وچ بازو پا لے, زارو قطار رویاں, پیار کیتا. اونوں محمد بھی چلے گئے, قاسم بھی چلے گئے. علی اکبر پہنا نو پراواں دے بڑے سہارے ہوندے نے. علی اکبر جاؤ میں خوشی دے نال تانوں الوداع کر رہی ہاں. میرے بابا نے صبر دی تلقین کی دی ہے, امام نے سوار کرایا. علی المرتضیٰ دا لال میدان کارزار وچ گیا اور جا کے للکاریا, او یزیدی فوج والیو تساں میرے چاچو عباس دے بازو قلم کر کے سمجھیا حسین دی شجاعت ختم ہو گئی ہے, اے جرت ختم ہو گئی ہے. وہ بے ایمانو علی دا 18 سالاں دا لال آ گیا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے آقا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, بالکل مختصر کرا گئے, مبارزت طلب کی تھی. مطلب یہ ہے کوئی میرے مقابلے چون والا, کسے یزیدی دی جرت نہیں ہوئی علی اکبر دے مقابلے چون دی, کوئی نہیں مقابلے میں چایا. پھر آپ لشکر دے سجے گسے 20 نو واسے جہنم کیتا, لشکر دے کھبے گس گئے 20 نو واسے جہنم کیتا. پھر قلب لشکر یعنی لشکر دے درمیان وچ بڑے 20 نو واسے جہنم کیتا.
پھر عمر بن سعد کہنے لگا او یزیدی کتیوں، یزیدی ٹکڑے کھا کے پڑھنے والے فوجیوں، کیوں نہیں سامنے جاندے؟ لیکن علی دا شیر ذوالفقار حیدری اور علی دی تلوار دی کاٹ ویکھی تے کسے گدڑ دی جرت نہیں ہوئی شیر دے سامنے ہوتی، کسے دی جرت نہیں ہوئی، کوئی نہیں سامنے آیا۔ آپ نے پھر وار کرن دی کوشش کی تھی جا کے عمر بن سعد اتے جڑا کمانڈر ان چیف ہے، کمانڈر ان چیف پھر بولیا، کہنے لگا او فوجیو میں نو مار دین لگا ہے، لڑتے کیوں نہیں؟ کتے دی طرح دم دبا کے عمر بن سعد اپنا خیمہ چھڑ کے دوڑیا تے علی اکبر نے فرمایا میں تینوں چھڑنا نہیں، تو میرے چاچے عباس سے بازو قلم کروائے نے اور مصطفیٰ ساڑھے نانے دے دین دا مذاق اڑائے، جو ہمارے نانے کی سنت کا مذاق اڑائے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کردار کربلا میں پیش کیا ہے تو علی اکبر نے پیش کیا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر لڑائی کر کے واپس خیمے والا آئے، اندر ابو جی اتنی گرد و غبار اڑ دیے پئی علی اکبر دے حلق وچ پھنس گئی ہے، ابو جی کدی دو گھٹ پانی مل جائے نا تے انہاں نو پتہ لگ جائے علی دے پتر دی تلوار دی کاٹ کیسی، دو گھٹ پانی مل جائے۔ میرے امام نے نہیں فرمایا تاریخ پتہ نہیں کی آندی، تاریخ اگر آکھے نا حسین نے پانی منگیا ہے میں لعنت بھیجنا ایسی سوچ ہوتے، میرا حسین منگن واسطے نہیں گیا، میرا حسین تے بنڈن واسطے گیا ہے۔ کوئی بیان کرے، کوئی اپنا کرے، بگانا کرے، خدا کی قسم میرے حسین نے پانی نہیں مانگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میرے حسین با اختیار سن، مختار نبی دا مختار دو طرح ہے، اڈی مار دے چشمہ نکل آتا ہے، سبحان اللہ کہہ دے ہو، 10 محرم ہے آج کا دن جس کی بات کر رہا ہوں، اڈی مار دے چشمہ نکلتا، نہر فرات رو حکم دین دے روخ ادھر آ جاندہ نہر فرات دا، خیمیاں والے اللہ دی بارگاہ دعا کر دے بارش آ جاندی، حوض کوثر جو نہر دا کنیکشن خیمیاں والے ہو جاندہ۔ حسین ہے مذاق نہیں ہے، ہو جاتا تے جڑا انہیں کمال والا ہوئے وہ منگدا نہیں ہوندا۔ حسین نے پانی نہیں مانگا، نہیں پانی مانگا، یہ نہیں فرمایا میں پترا میں پانی دے نہیں سکتا، آکھیا پتر پانی دیواں تے صحیح پر میں تے اللہ دی رضا تے راضی بیٹھا، راضی رضا تے رہنا بڑا ہی محال ہے، پر چکیا ہے پار سارا فاطمہ دے لال ہے، چکیا ہے پار سارا فاطمہ دے لال ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا ایک کام میں دسنا وہ کر لے تیری پیاس ختم ہو جائے گی۔ بابا وہ کی فرماند نے ایک باری میں نانے کول بیٹھا سا تے پیاس لگی سی پانی کوئی نہیں سی تے میرے نانے نے اپنی زبان میرے منہ وچ پائی سی میرے قرار آ گیا سی۔ بیٹا جو نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فیض والی زبان تو بھی چوس لے تینوں بھی قرار آ جائے گا، تینوں بھی قرار آ جائے۔ زبان چوسی، قرار آیا، سکون ملیا، پھر سواری تے سوار ہوئے، ابو جی مینوں سوار کرو، پھر سوار ہوئے، میدان کارزار وچ گئے، فرمایا ہے کوئی یزیدی کتا علی دے لال دے سامنے آن والا؟ خدا کی قسم کسی کو جرت نہ ہوئی، کوئی سامنے نہیں آیا۔ عمر بن سعد کہنے لگا وہ طارق بن شیس تو اگے ہو نا؟ انہیں کہا مینوں مرواؤ، میں دی کاٹ وینا پہ تلوار دی، انہیں تو نہیں چھڑنا۔ انہیں کہا پیسے نہیں لینا، یزید کو پیسے نہیں لینا، چل مقابلہ کر۔ طارق بن شیس میرے امام علی اکبر دے سامنے آیا، میرے امام نے اس نے پہلے وار کیتا، امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وار اپنی تلوار تے روکیا، پھر آپ نے وار کیتا لیکن ذوالفقار حیدری دی کاٹ تو بچ نہ سکیا، گاجر مولی دی طرح میرے امام نے کٹ کے سٹیا،
مر گیا واسے جہنم ہویا پھر وہ پتر عمر بن طارق آیا انہوں بھی واسے جنم کیتا پھر وہ بھائی عمر بن طارق دا آیا طارق بن شیز دا دوسرا پتر آیا انہوں واسے جہنم کیتا ہر پاسے رولا پہ گیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی المرتضیٰ دے شہزادے دی تلوار دی کاٹ دا رولا پہ گیا کوئی مقابلے وچ پھر آن واسطے تیار نہیں ہویا پھر آپ نے کوشش کی تھی عمر بن سعد تک پہنچن عمر بن سعد پھر اٹھ کے دوڑ گیا ہر پاسے شور مچ گیا عمر بن سعد کہنے لگا وہ یہ دا مقابلہ کرنا آسان نہیں جے یہ جوان علی اکبر ہے یہ دے جگہ دے اندر علی دا خون دوڑ دا ہے پیا یہ دیاں رگاں دے اندر فاطمہ زہرا دے توتی تاثیر موجود ہے اس واسطے مقابلہ ان کلے کلے نہ کرے آجے ان یک بار کی حملہ کر دے ہو یک بار کی حملہ کر دے ہو جدو عمر بن سعد نے اے آکھیا سجیوں بھی تیران دا می پہ گیا کھبیوں بھی تیران دا می پہ گیا اگوں بھی تیر وجن لگ پے پچھوں بھی تیر وجن لگ پے ہر پاسوں نیزے واج دینے پے تیر واج دینے پے کوئی کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے ہر پاسوں تیران دے می پہ رہے نے میرے آقا امام علی اکبر سواری تو زمین تے زخمان دی تاب نہ لے ہوندیاں تشریف لے آئے نے اور آواز دیتا ہے یا ابتا ادرکنی یا ابتا ادرکنی اے بابا جان آئیو اپنے لال نو سنبھالا دے آجے میرے امام گل سنیے آواز پہنچیے دوڑ کے آئے نے ویندے نے پہ اونا سواریاں دیا سمانال یزیدی فوج والے میرے پتر علی اکبر دے جسم نو روند دینے پہ اور بے رمتی کر دینے پہ آپ نے تیر چلایا پھر نیزہ چلایا پھر بھالا چلایا پھر تلوار لے کے سامنے آئے فرمایا وہ دیوسو غیرت کرو ایک ہی کر دے ہو پہ وہ بھائی مانا نو پچھے کیتا ہے میرے امام نے گودی بچھائی ہے علی اکبر دا چہرہ اپنی گودی وچ رکھے آئے خون آلود چہرہ زخمان الچور جسم انور فرمایا ویلال علی اکبر اجے اکھاں بند نہ کری کوئی آخری گل اپنے باپ نال کرنی ہوئی عرض کر دینے بابا کوئی گل نہیں کرنے والی رہ گئی فستو پہ رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں رب کعبہ دی قسم علی اکبر کامیاب ہو گیا ہے اللہ بھی راضی ہے نانا بھی راضی نے بابا تسی بھی راضی ہو علی بھی راضی نے فاطمہ زہرا دادی جان بھی راضی نے اس واسطے کوئی گل نہیں اچانک ذہن وچ گل آ گئی عرض کر دینے بابا اور کوئی گل نہیں جڑی علی اکبر تواڈے نال کرے پر مینوں ایک گل یاد آ گئی بابا او گل اے مدینہ منورہ دے اندر رہن والی میری بہن سگرا جدے نال میں وعدہ کر کے آیا سا تینوں میں لہن آواں گا وہ ننی بچی نہیں جنوں چھڈ کے آئے نے بیمار نہیں جنہاں نوں چھڈ کے آئے نے بلکہ سیدہ سگرا شادی شدہ نے اور حسن مسنہ دی بیوی نے حسن مسنہ بیمار سن فرمایا پترا تو ایتھے رہو اپنے خامن دی تیمارداری کر جدوں یہ ٹھیک ہو جائے گا سنیہا پہنچ جائے گا علی اکبر تینوں آ کے لے جائے گا اے بابا مینوں بہن سگرا مدینے والی یاد آندی ہے بھائی وہ آندی ہوے گی نالے یاد کر دی ہوے گی وہ سب پردیسی وطنی آئے میں تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امبڑی جایا وے تو لین نہ آئیو سارا بابا جی اور کچھ میں یاد نہیں آ رہا میری بہن میں یاد آ رہی ہے امام علی مقام نے انگلاں اٹھائیاں مدینہ شیفل کیتیاں فرمایا پترا سارے پردے اللہ نے اٹھا دیتے نے ویخ جدوں کیمرے وچوں ویکھیا دوربین وچوں ویکھیا بہن نانا جان دے مزارے پر انوار تے بیٹھیاں نے ذکر اذکار کر رہیاں نے بھائی نو یاد کر رہیاں نے اللہ دی بارگاہ کامیابی دی دعاواں کر رہیاں نے خیر مانگ رہیاں نے کوئی واہ ویلا نہیں خیر مانگ رہیاں نے
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہزادہ اکھاں بند کر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اٹھایا خیمے وچ لے آندا، بہن زینب دی گودی وچ رکھیا، فرمایا نہیں میری بہن زینب آ لے تیرا لال۔ علی اکبر جڑا پیاسا گیا سی حوض کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا ہے، ثانی زہرا نے سر انور گودی چ رکھیا اور پیار کر رہیاں نے، فرماندیاں نے چادر تطہیر دے نال آپ دا خون آلود چہرہ صاف کر رہیاں نے، داڑھی شیب نو صاف کر رہیاں نے اور سر انور نو صاف کر رہیاں نے، اور فرماندیاں نے وفادار بھتیجیا بولتے سہی، وفادار بھتیجیا بولتے سہی، وے میں چملا زلف زنجیر تیری، مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، وے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم کافی ہو گیا ہے جی، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زینب دے خیمے اندر گئے، ننا شہزادہ علی اصغر گودی وچ پایا ہویا ہے، او دے نال پیار کر رہیاں نے، میرے امام نے بھی پیار کیتا ہے۔ پھر بی بی شہر بانوں دے خیمے وچ گئے نے، مؤدب بیوی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہن لگی آقا حسین جدوں دی شادی تواڈے نال ہوئی ہے کدی کسے شے دی فرمائش نہیں کی تھی، میں ایک اچھے گھرانے دی ہو کے اور میں شہزادی ہو کے تواڈے نال فخر و فاقہ دے دیہاڑے کٹے نے، حسین تسی میرے تے خوش ہونا؟ آپ نے فرمایا ہاں شہر بانو میں تیرے تے خوش ہاں۔ عرض کر دیاں نے آقا بس تسی خوش ہو تے میرا خدا خوش ہے، میرا نبی میرے تے خوش ہے۔ مسلمان بھائیو عرض کر دیاں نے ایک مسئلہ مینوں دسو، فرمایا نہیں شہر بانو اج آخری سلام تینوں کرنا آیا وا، آخری ولی ملن واسطے آیا وا، جڑی گل کرنی آ کر لے۔ عرض کر دیاں نے آقا جدوں تیاں دیاں شادیاں کر دتیاں جاندیاں نے انہاں دے خاندان دا سایہ سر تو اٹھ جائے یا تے سسرال والے گھر رکھ لیندے نے، اگر او نہ رکھن تے پھر پیکیاں والا آ جائیدا ہے، اگر پیکے بھی نہ رکھن، اگر پیکے ہونی نہ سورے بھی نہ رکھن یا سورے ہونی نہ، حضور وہ زندگی اس بچی دی کی ہوندی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کی کہنا چاہنی ہے شہر بانو؟ عرض کر دیاں نے آقا لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں وہ ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں میرے سورے رہے نہ پیکے۔ آقا امام مینوں فرماؤ میں کیڑے پاسے جاواں؟ فرمایا زینب تیرے نال شہر بانو۔ علی اکبر بڑے صبر دے نال قربان کیتائی، ادوں صبر کیتائی ہن بھی صبر کر، زین العابدین تیرے نال، ننی سکینہ تیرے نال اور جناب ام کلثوم تیرے نال نے، سارا گھرانہ تیری سپورٹ کرنے والا ہے، اس واسطے گھبرائی نہ۔ مسلمان بھائیو سیدہ زینب نو آخری سلام میرے آقا حسین کر دینے پائے اور فرماندے نے نہیں زینب میری نصیحت سن لے اور میری وصیت سن لے، حسین صبح دا امتحان وچ ہن میں شہید ہو جاؤں گا، امتحان میرا مکن والا ہے، تہاڈا امتحان شروع ہونے والا ہے، دھیان کرے آجے نانے مصطفیٰ دی رحمت دی چٹھی چادر اتے داغ نہ لگ جائے، صبر دی تلقین کرنا وا پیا۔ میرے آقا حسین پھر امام زین العابدین نو ملے نے، فرمایا نصیحتاں کیتیاں نے، زین العابدین اٹھ کے بیٹھے باپ دے سینے دے نال لگے، عرض کرتے نے بابا ہن مینوں اجازت دیو میں بھی جاواں۔ آپ نے فرمایا پترا میں تینوں اجازت نہیں دے سکدا، او دی وجہ اے اگر تو چلا گیا تے غوث پاک ورگے حسنی حسینی کتھوں پیدا ہون گے؟ حسنی حسینی سید کتھوں پیدا ہون گے؟ اس واسطے میں تینوں اجازت نہیں دے سکدا، پترا تو میری ننی دی جماعت نو لے کے مدینہ منورہ نانے دی بارگاہ وچ واپس جانا ہے، انہاں پردے داراں دا خیال رکھنا ہی۔ وے علی امام زین العابدین آپ دا نام سی علی، امام زین العابدین نال مشہور نے، فرمایا زین العابدین میں تینوں قربانی دی اجازت نہیں دے سکدا، میری نسل حسین دی نسل تیرے وچ
وچوں چلنی ہے اس واسطے انہاں دا خیال کری میری سکینہ دا خیال رکھی ام کلثوم دا خیال رکھی اور اے اپنی پھوپھی دا خیال کری اپنی ماں شہر بانو دا خیال رکھی انہاں پردے داراں نو مدینے لے کے جانا ہی او شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے اتے ککھ جناتی بارے میرے آقا حسین پھر ننی شہزادی سکینہ دے خیمے وچ گئے نے وہ سید زادی نے اپنی باواں باپ دے گلے وچ پا لیاں نے عرض کر دیا نے بابا ایک مسئلہ مینوں وی دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے لوکی یتیم کنوں آندے نے میرے امام دیاں آہی نکل گئیاں بچی نو سینے لا کے میرے امام نے پیار کیتا ہے نالے صبر دی تلقین کی دی نالے دلاسا دیتا ہے فرمایا پترا یتیم پوچھیا ہی کنوں آندے نے تھوڑی دیر بعد تمہیں یتیم ہون والی ہے میرے آقا حسین نے شہزادی نو سیدہ زینب دی گودی وچ رکھیا پھر آپ سواری تے سوار ہون لگے آپ دیاں آئی نکل گئیاں بہن زینب عرض کر دیاں نے ویرا صبح دا بڑا صبر کیتا جے ہن اینا اونچی اونچی روئے کیوں ہو انیاں تاڑا مار کے کیوں روئے ہو فرمایا نہیں بہن زینب صبح دا ویلا یاد آ گیا ہے علی اکبر گیا ہے میں ہتھی ٹورے آئے علی اصغر گیا ہے میری گودی وچ گیا ہے اونوں محمد گئے نے میں ہتھی ٹورے نے قاسم گئے نے میں ہتھی ٹورے نے میرا بھائی عباس گیا ہے ہتھیاں الوداع کیتا ہے ابو بکر عمر عثمان گئے نے میں ہتھیاں الوداع کیتا ہے ہن مینوں یہ گل یاد آ گئی ہے کہ میری واری آئی ہے مینوں ٹورن والا کوئی نہیں فرماندے نے جد معراج نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا جد علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا ہن کوئی نہیں رہ گیا چاڑن والا جدوں وار حسین دا آیا بی بی زینب خیمیوں نکلی جنہیں منہ تے برگا پایا پھڑ رکاب سواری دی آنکھیں لب چڑے امبڑی دے آ جایا میرے امام علی مقام سوار ہوئے نے پھر جا کے تمام حجت واسطے بالکل شارٹ کرنا بالکل مختصر جدوں گئے نے خطبہ ارشاد فرمایا کسے تے اثر نہیں ہویا انہاں کیا حسین اجے بھی ویل آئی ساڈے وال آ جاؤ پانی دتا جائے گا دنیا دا مال و متا دتا جائے گا حکومت دے دیتی جائے گی یزید دی بیعت کر لو آپ نے فرمایا اوے دنیا دیا کتیا عمر بن سعد میں بیعت کرن واسطے نہیں آیا تو پانی دی گل کرنا ہے تو فرات پانی دی گل کرنا ہے اس واسطے میں تینوں آنا میرے والا آ جاؤ حوض کوثر دا پانی دے دیاں گے نانا مصطفیٰ دی شفاعت دے دیاں گے اللہ دی رضا دی سند دے دیاں گے ساڈے والا آ جاؤ تو دنیا دے مال و دولت دی گل کرنا ہے تینوں دین دی دولت دے دیاں گے تینوں ایمان دی دولت دے دیاں گے تینوں اسلام و ایمان دی دولت دے دیاں گے لیکن دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں ہویا میرے امام نے مبارزت طلب کی تھی کوئی سامنے نہیں آیا پھر میرے امام تشریف اجے ایک جگہ تے قیام فرمانے سواری اتے جلوہ فرمانے انس بن سنان دا ایک تیر سراندہ ہویا آیا میرے امام دے سر انور تو گزر گیا آپ نے فرمایا ہن تساں تیر پہلے چلایا ہن میرے امام لشکر دے سجے گئے نے واسطے جہنم کیتا ہے پھر کھبے گئے نے کئیاں نو واسطے جہنم کیتا ہے پھر لشکر دے درمیان میرے آقا گھس گئے واسطے جہنم کیتا ہے پھر انس بن سنان 150 دا لشکر لے کے سامنے آیا روایت کے اندر آندا ہے تاریخاں دستیاں نے میرے آقا حسین نے 150 دے 150 نو واسطے جہنم کیتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 دے 150 نو واسطے جہنم کیتا اے جمعہ دا ٹائم سی جس ٹائم میرے امام دی شہادت ہوئی اے جمعہ دا ٹائم سی جدوں شہادت ہوئی آقا حسین نے واسطے جہنم کیتا پھر وہ تاب نہ لیا سکے
کوئی سامنے نہ آیا. عمر بن سعد کہنے لگا کوئی تو جائے, کوئی نہ آیا. پھر وہی پہلا ہتھیار استعمال کیتا کہ یک بارگی حسین تے حملہ کرو. کلے کلے علی دی تلوار دے سامنے تسی نہیں ٹک سکتے. جدو یک بارگی حملہ ہویا ہر پاسوں تیراں دے میہ پی گئے اور ایک آواز بلند کیتا گیا. جدو تیراں دا میہ پیا میرے امام پھر مقابلہ کردے نے پے. کردیاں عمر بن سعد تک پہنچے. عمر بن سعد پہلی عادت اٹھ کے پھر دوڑیا, پھر کہنے لگا حملہ تیز کرو. حملہ تیز کیتا گیا. جدو ویکھیا حسین قبضے وچ نہیں آندا پیا, حسین زمین دے گھوڑے تو سواری تو نہیں آندا پیا. ایک حربہ استعمال کیتا اسے انس بن سنان نے جیڑا 150 لشکر دا کمانڈر چیف سی. حربہ استعمال کیتا, کہنے لگا او ویکھو حسین دی بہن زینب خیمیاں وچوں باہر آ گئی. جھوٹ بولیا, میرے حسین نے اجے خیمے وال تکیا کہ میری بہن باہر نہیں آ سکتی. اے ثانیہ زہرا ہے, اے دے دوپٹے دا حیا تے اللہ دے فرشتے بھی کردے نے. میری بہن باہر نہیں آ سکتی. امام علی مقام نے فرمایا میری بہن باہر نہیں آ سکتی. ادھروں تیر بج رہے نے. میرے حسین پھر آواز دے کے امام زین العابدین صبر دی تلقین کرتے نے پے. پردے دار خواتین نصیحت اور واضح کرتے نے پے. پھر ایک بے ایمان شکی ازلی بدبخت پچھو آ کے میرے امام دی کمرے انور وچ پشتے انور وچ خنجر گونپیا. میرے امام سواری تو زمین تے تشریف لائے جی میں رحل وچو قرآن. میرے امام سواری تو زمین تے تشریف لائے. حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں, فرشتیاں دیاں آئی نکل گئیاں. آسمان بھی رویا, زمین بھی روئی, کائنات دے جگر پھٹ گئے. جدو حسین پاک زمین تے تشریف لے آئے رب نے قرآن وچ فرما چھڑیا فلا اقسمو بے مواقع نجوم. سوڑیا جتھے اے ڈگ دے نے مینوں انہاں تھاواں دی قسم ہے. جتھے تارے ڈگ دے نے پے مینوں انہاں تھاواں دی قسم ہے. تے تارا کون ہے؟ فرمایا صحابی کن نجوم, میرے صحابہ تارے نے. حضرت امام حسین بھی تے صحابی نے نا, یہ بھی صحابی نے. رب نے قسم اٹھائی مینوں اس جگہ دی قسم جتھے حسین سواری تو تھلے آیا ہے, مینوں اس تھان دی قسم ہے. امام علی مقام دے سینے تے خولی بیٹھا. امام نے فرمایا کون ہے؟ میں خولی ہاں. فرمایا کی کرنا چاہنا ہے؟ سر تن جدا کرنا چاہنا. او بھائی مانا ٹائم کیڑا ہے؟ جی جمعہ دا ٹائم ہے. فتکا ماریا, تھپڑ ماریا. فرمایا تھلے اتر, تینوں پتہ نہیں ہے جی نماز پڑھنی, جمعہ دا ٹائم ہے, مینوں سجدہ کرن دے. خولی تھلے اتریا, سینہ اقدس تو تھلے آیا. امام علی مقام وضو خون نالی وضو, نہ وضو ٹوٹا ہے نہ غسل ٹوٹا ہے. آپ نے اسی طریقے نال نماز پڑھی. جدوں سر انور خالق کائنات دی بارگاہ وچ جھکیا, ظلم دی تلوار اٹھی, ظلم دا خنجر اٹھیا. میرے امام علی مقام دے سر انور نو تن نالو جدا کیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری جملہ میرا سن لو. یہ سر کٹیا تے گیا ہے لیکن جھکایا نہیں جا سکیا. کٹیا گیا, جھکایا نہیں جا سکیا. یہ جھکیا صرف خدا دے سامنے میں, کسے دے سامنے نہیں جھکیا. اسے سر انور نو نیزے دی انی تے ٹنگیا گیا, دمشق دے بازاراں وچ پھرایا گیا. تے میرا ایک شعر سن لو ایتھے. جس سر کو چاہا تھا جھکانا شام والوں نے, ان کی عقل تو دیکھو اسی سر کو اٹھا کے چلے. یہ میری آج کی تقریر کا نچوڑ شعر ہے. یہ آج کی زندگی نہیں پتا اگلے جمعے آؤں گا نہیں آؤں گا, ملوں گا نہیں ملوں گا, کیا ہوگا. میرا شعر یاد رکھنا ساری زندگی. جس سر کو چاہا تھا جھکانا شام والوں نے, ان کی عقل تو دیکھو اسی سر کو اٹھا کے چلے. جو سر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جھک جائے وہ کائنات کے آگے نہیں جھکا کرتا. ایک شعر پڑھ لیں اور حاضری کو مکمل کر لیں. امام نے سجدہ کتھے کیتا ہے؟ اینا پولیا مسلیاں تے اے کارپیٹ جتھے اتھے میدان کربلا بچھے سن نہیں. میرے امام نے سجدہ اتھے کیتا ہے
جتھے تیران دا می پیا ہویا تیران دا مسلح پڑیا ہویا ہے ترجمہ دا میں اس طرح کرنا ہونا تیروں کے مسلح پہ وہ سجدائے شکرانہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدائے شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا وہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا. اور ایک نعرہ بلند کر لیں میں کرتا ہوں نعرہ بلند آپ جواب دیں گے. آپ نے کہنا حسین ابن علی ہے. آج نہیں کہو گے تو کب کہو گے؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ باہر والے اندر والے سب نے کہنا ہے حسین ابن علی ہے. میں نعرہ لگانے لگا ہوں دارین کا سلطان حسین دارین کا سلطان حسین دارین کا سلطان حسین ایک بولتا قرآن حسین ایک بولتا قرآن حسین. توجہ میری طرف رکھے سنیں پہلے پھر بولیں گے. یہ میں نے مانا یہ ہم سب نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ لیکن کلمے کی بھی پہچان حسین 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 کلمے کی بھی پہچان حسین. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین وہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. سونیا حاضری قبول کر لے حسنین دے صدقے سونیا حاضری قبول کر لے یا اللہ ساڈی حاضری قبول کر لے وما علینا الا البلاغ المبین.